بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 اکتوبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست پر سماعت ہوئی اور یہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں۔ ایک بڑا وقوع ہوا اور اس وقوع کی بابت اسلام آباد پولیس مقدمہ درج نہیں کر رہی تھی۔ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سخت جب احکامات جاری کیے تو چند منٹوں میں ایف آئی آر بھی درج ہوگی اور وہ عدالت میں پیش بھی کر دی گئی، اور عدالت نے کہا کہ کیا ملزم اتنا مضبوط ہے کہ آپ مقدمہ تک بھی درج نہیں کرتے؟ اور پھر عدالت نے جو اسلام آباد پولیس کی اب ملزم بھی شہباز شریف کا اور پولیس بھی شہباز شریف کی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہباز شریف کے حوالے سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے جو جج اعجاز حسن امان صاحب کا، اور یہ اسپیشل کورٹ ہے سینٹرل ایف آئی اے کی، جو بریت کا فیصلہ ہے، جس بریت کے فیصلے نے بڑے لوگوں کو اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا انہوں نے بھی بریت کے فیصلے پر تنقید کی تھی اور جو پھر ان کے ساتھ ہوا ہے، تو اب اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بڑا اعلان کیا اور معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہا ہے اس از خود نوٹس کی وجہ سے۔ جب ای سی ایل میں سے نام نکلوائے جا رہے تھے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بار کے صدر نے بڑا اہم اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 31 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے اور اس فیصلے میں ایک ہی بات ہے اور جج اعجاز حسن امان کہہ رہے ہیں، اور یہ اب دیکھنا ہماری اسلام آباد سپریم کورٹ نے ہے کہ جس ایف آئی اے کو آپ نے کہا تھا کہ آپ نے مقدمہ واپس نہیں لینا، جس ایف آئی اے کو کہا کہ ان ملزموں کو آپ نے ان کی اثر میں نہیں آنا اور ان کی مداخلت کو آپ نے رد کرنا ہے، ان کی مداخلت کیسے ہے اسی فیصلے سے عدالت نے ثابت کر دیا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم میرٹ کے اوپر ہوئے، یہ جج کا ایک ایک لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ میرٹ پہ نہیں ہوئے، ایف آئی اے کی ملی بھگت سے یہ بری ہوئے۔ جج صاحب کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کی ناقص پروسیکیوشن اور تفتیش یہ موجب بنی اس بریت کا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ جو تفتیشی افسر تھے، اسلم زیب بٹ ایک اہم گواہ تھا اس کیس کا، اور اسلم زیب بٹ کے بیان پر جو تفتیشی ہے اس نے اعتماد ہی نہیں کیا۔ جب پروسیکیوشن خود ہی گواہ کے پر اعتماد نہیں کرتی تو قانون کی نظر میں اس گواہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اچھا، مجھے ایک بات کی نہیں سمجھ آتی، 31 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے، بریت کا یہ فیصلہ ہے، اور اس میں ساری ایویڈنس ڈسکس کی گئی ہے۔ یہ وہ ایویڈنس ہے جو دوران تفتیش سامنے آئی۔ اب جب اتنے زیادہ آپ کے پاس فیکچول چیزیں ہوتی ہیں تو تب آپ بغیر ایویڈنس ریکارڈ کیے عدالت میں کبھی بھی ایسے معاملات میں فیصلے نہیں دے سکتے، کیونکہ شہباز شریف ملک کا وزیر اعظم ہے اور ایف آئی اے کا وہ ہیڈ ہے اور اسپیشل کورٹس بھی دیکھی جاتی ہیں۔ تو یہ جو فیصلہ ہے میں پڑھ کے حیران ہوا کہ ساری کی ساری جو فیصلہ 31 صفحات کا، ایک ایک گواہ کو ڈسکس کیا گیا ہے، جو گواہ ابھی عدالت میں بطور گواہ پیش ہی نہیں ہوئے تھے، جن پر جرح نہیں ہوئی تھی، اور یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے صرف تفتیشی کے سامنے بیان تھے، اور ان بیانات میں سے چیزیں اٹھا کے کہا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف کیس ثابت نہیں ہو سکتا۔ بریت کے کچھ اصول ہیں، وہاں پر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں اتنا آپ ڈیپلی اگر آپ نے ایویڈنس کو دیکھنا ہے بغیر ایویڈنس ریکارڈ کی عدالت میں تو پھر تو معاملات ہی ختم ہو گئے۔ اب چونکہ جی یہ خاص طرح کے ان کو پریولیج حاصل ہے اور ان کو نہ کوئی پوچھ سکتا ہے نہ ان کے بارے میں کوئی سوال کر سکتا ہے، جو سوال کرتا ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب عدالت کہتی ہے جی کہ ایک اہم گواہ تھا اسلم زیب بٹ، اس کے بیان پر اعتماد ہی نہیں کیا تفتیشی افسر نے، اور جس پر تفتیشی افسر نے نہیں اعتماد کیا اس پر ہم کیا اعتماد کریں۔ ساتھ کہتے ہیں جی کہ تفتیش کے دوران اسلم زیب بٹ نے بیان دیا کہ اس نے سلمان شہباز کے کہنے پر پارٹی آفس میں 2,50,000 روپے جمع کروایا، بعد ازاں سلمان شہباز کے کہنے پر مزید 10 لاکھ روپے جمع کروائے، جس کی ڈائریکٹ ایویڈنس تھی، جس نے کہا کہ شریف خاندان یا شہباز شریف حمزہ شہباز کی فیملی کے لیے میں پیسے اور جو ٹرانزیکشنز ہے وہ کرتا تھا۔ اس گواہ کے بیان پہ انہوں نے اور یہ 14 گواہ تھے، یہ 14 ملازمین تھے، 14 کے 14 رمضان شوگر مل کے اور شریف گروپ آف کمپنیز کے ملازمین ہیں، اور 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا ان پہ۔ اب میں ایک بات کرتا ہوں کہ جی جس کے اکاؤنٹ سے 4 ارب روپے سامنے آیا یا کچھ 7 ارب روپے آیا اور وہ شریف خاندان کا نہیں ہے تو برائے مہربانی وہ ان کو واپس کروائیں نا، کہ وہ جو مقصود چپڑاسی تھا اربوں روپے اس کے اکاؤنٹ میں تھے، ان کے بچے کریں نا عدالت میں کیس کہ جی ہمارے وہ اربوں روپے کہاں گئے، اور وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ لیں اور آپ اربوں روپے بینکوں سے لیں۔ آپ کے جو پیسے تھے وہ شریف خاندان کے نہیں تھے تو بینکوں نے پیسے دیے کس کو ہیں؟
اور جس باقی جو مشتاق چینی والا ہے، یہ 14 ملازمین تھے جن کے نام پر یہ اکاؤنٹس تھے، یہ بے نامی دار تھے، اور عدالتیں کہتی ہیں کہ جی ہمارے پاس تو سیدھا سیدھا لکھی ہوئی بات آ جائے تو ہم کر لیں گے، پھر عدالتوں کی ذمہ داری کیا رہ جاتی ہے؟ جب آپ کے سامنے اگر پورا کیس بنا ہوا آ جائے تو پھر تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ ساتھ کہتے ہیں جی کہ موجودہ تفتیشی افسر نے بیان دیا کہ اسلم زیب نے حمزہ شہباز یا شہباز شریف کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا۔ الزام تھا کہ ملزم مسرور انور نے شہباز شریف کے کیس برائے گلزار احمد کے اکاؤنٹس میں جو 4 بار ٹرانزیکشن کی۔ تفتیشی افسر اور پروسیکیوشن کو اس حوالے سے شواہد پیش کرنے کا موقع دیا گیا۔ تفتیشی افسر اور پروسیکیوشن ایسا کوئی شواہد پیش نہیں کر سکے جس سے الزامات ثابت ہوں۔ ابھی حضور ایویڈنس ہی نہیں ہوئی، کہاں پہ وہ شواہد پیش کرتے؟ خدا کے لیے کوئی مجھے بھی تو بتائے کہ یہ کرمنل لا ہے اور یہ لا آف ایویڈنس ہے کہ ابھی فرد جرم عائد نہیں ہوئی، ابھی ایویڈنس نہیں ہوئی، چیف ایگزامینیشن نہیں ہوا، کراس ایگزامینیشن نہیں ہوا، تو آپ شواہد مانگ رہے تھے اور آپ کے پاس ایک چلان آیا تھا، چلان کے بعد آپ ایویڈنس تو ریکارڈ کر لیتے عدالت میں، یا آپ نے 265K کی درخواست پر ہی آپ شواہد مانگنے بیٹھ گئے؟ پھر کہتے ہیں کہ گواہ محمد توقیر نے بیان دیا کہ اس کا CFO شریف ملزم عثمان نے کہنے پر اس کا اکاؤنٹ کھولا۔ تفتیشی افسر جو اس جوائنٹ اکاؤنٹ کی تفصیلات عدالت میں فراہم کرنے میں ناکام رہا۔ کیوں کرتا؟ اس کو کیا ضرورت تھی؟ وہ رانا ثناءاللہ کے زیر تسلط ہے اور وہ نوکری کرتا ہے، جو پروسیکیوٹر ہے وہ انہوں نے اپنا لگایا ہے، سپریم کورٹ از کو نوٹس لے کے سو گیا، از کو نوٹس، تو پھر کیوں وہ پوچھتے؟ وہ تو انہوں نے تو نہیں جواب دینا تھا۔ عدالت کہتی ہے کہ چلان میں لکھا گیا کہ ملک مقصود کا اکاؤنٹ رمضان شوگر ملز کے جنرل مینیجر عشرت جمیل آپریٹ کرتے تھے۔ پروسیکیوشن اس کے حوالے سے بھی کوئی جو شواہد فراہم نہیں کیے۔ مقدمے میں الزام لگایا گیا کہ مختلف سیاستدانوں، کنٹریکٹرز میں دیگر نے بے نامی اکاؤنٹس، چیک اور رقم جمع کروائی۔ الزام لگایا گیا کہ پارٹی ٹکٹ کے لیے ایک سیاستدان نے 14 ملین روپے جمع کروائے۔ موجودہ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی۔ 25 ارب کا الزام لگایا، 16 ارب روپے کا چلان جمع کروایا۔ FIA اور حمزہ شہباز کے بے نامی اکاؤنٹس کو ثابت کرنے کے لیے 66 گواہ تھے، لیکن جو 66 گواہ ہیں وہ تو ابھی عدالت میں تو پیش ہی نہیں ہوئے تھے۔ اگر FIA کے بیان کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی کسی گواہ نے حمزہ شہباز اور شہباز شریف اور سلمان شہباز کا نام نہیں لیا۔ کسی بھی بینکر نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف بیان نہیں دیا۔ FIA نے بے نامی اکاؤنٹس کھلوانے کے دستاویزی شواہد کو چلان کا حصہ بنایا ہے۔ دستاویزی شہادت میں رمضان شوگر مل کا لیٹر ہیڈ اور اکاؤنٹ اوپننگ فارم شامل تھا۔ ریکارڈ کے مطابق بینک اکاؤنٹ سے رمضان شوگر ملز کے کم تنخواہ دار ملازمین کے سیلری اکاؤنٹ جو کھلے ہوئے تھے۔ اوپننگ فارم کے مطابق شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے کسی اکاؤنٹ کے لیے کوئی اثر و رسوخ استعمال نہیں کیا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ میاں منشا کے بینک ہیں اور رمضان شوگر مل کے ملازمین ہیں، اور عدالتیں پتہ نہیں کیا کرتی ہیں اور کہتے ہیں ان کا اثر و رسوخ تو نہیں آیا نا، ان کے ملازم ہیں، اربوں روپے، 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ وہ کہہ رہے ہیں، 14 ملازم ہیں اور انہوں نے نہیں کیا، پھر کس نے کیا؟ پھر حضور ان کو دینا پیسے واپس، پھر یہ بھی ساتھ آرڈر کریں کہ یہ MCB دے ان کو پیسے، پھر جو غریب لوگ تھے جن کی 25,000 تنخواہ تھی، کوئی وہاں پہ چپڑاسی اور گارڈ تھا اور اس کے نام پر اکاؤنٹ سے۔ خیر پوری کہانی عدالت نے 31 صفحات ہے، میں نے ساری کھنگال ماری ہے، اور اس میں مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ بغیر ایویڈنس ریکارڈ کیے کیسے یہ شہادت کے اوپر کیسے ریلائی کیا جا سکتا ہے اور کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ عدم شہادت کا کیس تھا۔ بہرحال اب جو صدر ہیں سپریم کورٹ، صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ جو کیس تھا اس نے قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور ہم اس معاملے پر سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے پاس از خود نوٹس پینڈنگ ہے۔ ECL میں جب نام نکلوائے گئے تھے اور باقی سارے معاملات میں، تو اس میں عدالت نے اس پر جواب بھی طلب کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ECL سے جو نام نکالے گئے تھے اس پر بھی رپورٹ طلب کی تھی، اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کیس کو دیکھا تک نہیں، اور پھر کہتے ہیں جی کہ ہم سے سوال بھی نہ کیا جائے اور ہم تو آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر نے کہا ہے کہ وہ اگلے 1-2 روز میں جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں، اور وہ یہ جو اسپیشل عدالت کا فیصلہ ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ سے التجا کریں گے کہ یہ آپ کے پاس جب ایک کیس پینڈنگ تھا یہ فیصلہ کیسے آ گیا۔ دوسری طرف جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک سماعت ہوئی اور مسلم لیگ نون کے سابق MNA ہیں جعفر اقبال اور دیگر، یہ سارے مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں کر رہی تھی اسلام آباد پولیس، اور درخواست گزار عدالت میں آئے۔ ان کے خلاف ایلیگیشن یہ تھا کہ سری نگر ہائی وے پر ٹرسٹ کی عمارت تھی، اس پر یہ قبضہ کر رہے تھے
اور اس قبضے میں انہوں نے فائرنگ بھی کی۔ عدالت میں جب سماعت شروع ہوئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایس ایچ او تھانہ سنگجانی ہے، اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کیا اور کہا جی کہ ہم نے اب مقدمہ ہم درج کر کے لے آئے۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کھینچا تو اس کے بعد کہا جی اب ہم مقدمہ درج کر کے لے آئے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ آپ نے ایف آئی آر کیوں نہیں دی تھی؟ ایس ایچ او نے کہا کہ ایف آئی آر کی کاپی ہم نے اسلام آباد کو ہائی کورٹ میں پیش کر دی ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت کو بتایا گیا ہے کہ ملزم سیاسی طور پر باثر ہیں۔ کیا ملزم اتنا مضبوط ہے کہ آپ مقدمہ تک بھی درج نہیں کر پائے؟ کیونکہ وہ سابق ایم این اے ہے مسلم لیگ نون کا، اور وہ مسلم لیگ نون کا سینئر رہنما ہے، تو عدالت نے کہا کیا وہ اتنا مضبوط ہے کہ آپ اس کے خلاف ایک مقدمہ بھی درج نہیں کر پائے؟ عدالت نے کہا کہ وقوع ہوا، بندے کو گولی لگی، پھر بھی آپ نے مقدمہ تک درج نہیں کیا۔ عدالت نے میڈیکل رپورٹ تیار ہونے اور مقدمہ اندراج رپورٹ کے بعد درخواست، عدالت نے کہا کہ یہ مقدمہ درج ہو گیا ہے، میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے، اس پر قانون کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کریں، اور عدالت نے کہا کہ ان ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے جنہوں نے ٹرسٹ کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور وہاں لوگوں کو انہوں نے گولیاں ماری۔ یہ مسلم لیگ نون اور اسلام آباد کا اسلام آباد پولیس کا گٹھ جوڑ ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ یہ اتنے مضبوط ہیں کہ آپ ان کے خلاف ایک مقدمہ تک درج نہیں کیا۔ تو یہ نظام ہے، اور شکر ہے کہ کچھ عدالتیں کام کر رہی ہیں جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔